ایک بات واضح ہے کہ میر خلیق لکھنوی غزل کی معنوی ثقالت سے واقف ہو چکے تھے، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا ہونہار فرزند اساتذہ کے پہلو با پہلو آرائشی قافیوں میں نمائشی مضامین نکالنے کے لیے سرگردانی کرے۔ انہیں غزل کی صنف پر پورا اعتماد ہوتا تو وہ مرثیے کو بطور فن اختیار نہ کرتے اور غزل کا دیوان تمام کرنے میں مذائقہ نہ سمجھتے۔ سچی بات یہ ہے کہ اجتہاد میر انیس کے خاندان کا ایک خصوصی وصف تھا۔ اس کا سلسلہ میر خلیق سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت پیچھے میر حسن تک چلا جاتا ہے، جس نے مثنوی کی صنف کو فکری تازگی اور معنوی جدت سے آشنا کر دیا۔ خود میر خلیق نے غزل کی مقبول عام صنف کو تج کر مرثیہ کہنا شروع کیا تو اس کی پرانی حیت میں کئی تبدیلیاں کیں۔ چو مصرع مرثیے کو مسدس میں بدلا، سلام غزل کے انداز میں کہا اور پڑھنے کے لیے تحت اللفظ کا طریقہ ایجاد کیا، اور اس میں وہ مقام افتخار حاصل کیا کہ مرثیہ جو پہلے کم نظری کا شکار تھا اب اساتذہ کے کلام کے ہم پہلو جگہ پانے لگا۔ یہاں اس بات کا اظہار ضروری ہے کہ میر انیس کے آبا نے اپنے زمانے کی روش عام سے بغاوت نہیں کی۔ ان کے یہاں شکست و ریخت اور اعتماد شکنی کا رجحان بھی نظر نہیں آتا۔ ان کی عطا یہ ہے کہ انہوں نے مقبول اصناف سخن کو جدت سے چمکا کر اس میں اظہار کے نئے زاویے اور بیان کے انوکھے قرینے دریافت کیے، اور یوں خود اپنی انفرادیت ہی دریافت نہیں کی بلکہ فنکار کے تعمیری احساس کو فروغ دیا اور اس مجتہد کا فریضہ سرانجام دیا جو نئے گل بوٹوں کو جنم دینے کے لیے کنویں کا پرانا پانی باہر نکال پھینکتا ہے اور پھر اسی زمین سے تازہ اور صحت مند پانی برآمد کرتا ہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ غزل کے عام شعراء نے جنس اور جسم کی قوس قزح کو بار بار موضوع شعر بنا کر عوام کے ذوق کو کثافت کی پست سطح سے لذت کشید کرنے کا عادی بنا دیا تھا، اور یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ اب کوئی اجتہاد بھی عوامی توجہ کو اپنی طرف راغب کر سکے گا۔ میر انیس اور میر خلیق کی اجتہادی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے مرثیے کی طرف مراجعت کی تو اس کے وسیلے سے عوام کے مزاج کو جنسی پستی سے روحانی رفعت کی طرف بڑھنے میں مدد دی۔ عام شعراء جنسی اظہار سے تشنگی اور تشنج کی کیفیت پیدا کرتے تھے، جبکہ میر انیس نے دردمندی کے آنسو بہا کر پالتو لاوا زائل کرنے کی سعی کی، چنانچہ انہیں قاری اور سامع کا دوامی پیار حاصل ہو گیا ہے۔ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ مرثیے میں میر انیس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ ان کے فن کی عظمت اور رفعت کو ان کے بعد کے مرثیہ نگار نہیں پا سکے۔ بلا شبہ وہ خاصہ خاصان مرثیہ ہیں، لیکن کیا مرثیہ کہنے کے شوق میں وہ غزل جیسی لچکیلی اور مقبول صنف سے پوری طرح قطع نظر کر سکے ہیں؟ اس سوال کی مناسب توجیہ کے لیے میں آپ کی توجہ محمد حسین آزاد کی طرف مبذول کراؤں گا۔ ان کا قول ہے کہ سعادت مند بیٹے نے ساری عمر غزل کی طرح میں سلام کہا۔ فقیر آزاد کا یہ قول دراصل اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ یہ بت کافر پوری طرح میر انیس سے چھٹی نہیں۔ چنانچہ میر انیس کے سلام تنقیدی نظر سے دیکھے جائیں تو ان کے بیشتر اشعار حیت کے علاوہ معنوی طور پر بھی غزل کی نمائندگی کرتے ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ میر انیس نے عام مزاج کے مطابق اپنے زمانے کی پستی کو قبول نہیں کیا، رنگ اور صورت کی عبادت نہیں کی، بلکہ صنف غزل میں بھی منفرد طرز احساس پیدا کیا اور اسے غم کی معروضیت سے آشنا کر دیا۔ ہرچند میر انیس نے غزل میں کمال فن کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، اور ناقدین نے بھی زیادہ تر ان کی مرثیہ نگاری کو ہی موضوع تحسین بنانے کی کوشش کی ہے، تاہم میرا ایقان ہے کہ غزل کی صنف میں بھی میر انیس کی خدمات کافی ہیں اور نقاد کو ان سے صرف نظر نہیں کرنا چاہیے۔ میر انیس کی غزل کی انفرادی خوبی یہ ہے کہ یہ ان کی شخصیت کی پوری طرح آئینہ دار ہے، اور اس میں غم کی ایک شدید لہر درون معنی حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ بادی النظر میں غم اس دکھ اور کرب کا نام ہے جس سے کوئی شخص ذاتی سطح پر نبرد آزما ہوتا ہے۔ فرد جب اس تخریبی تجربے سے گزرتا ہے تو اسے اپنی ذات کٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور اشیاء فنا در آشنا دکھائی دیتی ہیں، اور زندگی بے کیفی کی دھند میں لپٹی ہوئی نظر آتی ہے۔ نجی غم اگر کسی شخص کی ذات تک محدود رہے تو شاید چندہ قابل اعتنا نہ ہو اور خود شکستگی یا خودکشی پر ختم ہو جائے، لیکن انسان چونکہ ایک بڑے معاشرے کا جزو ہے، اس لیے اس کا ذاتی غم صرف اس تک محدود نہیں رہتا
بلکہ معاشرے کے کل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یوں بھی ذاتیات اور کائنات میں جزو اور کل کا رشتہ ہے، اس لیے غم ذات کو غم کائنات سے الگ کرنا کسی طرح ممکن نہیں۔ اردو غزل میں میر تقی میر کا غم اسی انداز کا آئینہ دار ہے۔ میر کو اوائل میں ہی ذاتی صدموں اور جان کا حادثوں سے دوچار ہونا پڑا۔ خان آرزو در پہ آزار ہوئے تو میر پر بے بسی اور بے نوائی کا ایک عالم گزر گیا۔ پھر میر نے لٹتے نگروں اور اجڑتی بستیوں، بجھتے دلوں اور خون اگلتی آنکھوں کا نظارہ بھی کیا ہے۔ ان سب نے میر کو جو درد مندی دی، یہ اس کے ذاتی مشاہدے سے ہی ابھری ہے۔ اس کے برعکس میر انیس نے اپنے اوپر جو غم وارد کیا ہے وہ ذاتی غم نہیں، بلکہ یہ غم خیر و شر کی سازش سے پیدا ہوا ہے، جو آج سے 1300 سال قبل دشت کربلا میں معرض عمل میں آئی، اور جس میں حق کی بقائے دوام کے لیے حضرت امام حسین نے اپنے ساتھ 72 نفوس قدسیہ کی قربانی پیش کر دی۔ اگرچہ وقت ہر زخم بھر دیتا ہے اور ہر زخم بھول جاتا ہے، لیکن انسانی بہیمت اور صداقت کے قتل کا جو جانکاہ واقعہ میدان کربلا میں پیش آیا، یہ ایسا نہیں تھا کہ وقت اس پر گرد ڈال دیتا، کیونکہ کذب کی تلوار ہر دور میں صداقت کی گردن ہی پر چلتی رہی ہے۔ اس لیے یہ خیر و شر کا تصادم واقعہ کربلا کے بعد بھی رکا نہیں۔ آج بھی جب ویتنام میں ہمیں حق داروگیر کے خونی پنجوں میں جکڑا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں حسین یاد آتے ہیں، وہ مدافعت یاد آتی ہے جس نے باطل کے سامنے جھکنا قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ 1300 سال کے فاصلے کے باوجود یہ داستان شہادت آج بھی زندہ ہے۔ میر انیس نے اس شہادت عظمیٰ کا مطالعہ معروضی انکسار سے کیا ہے، اور حسین کی شہادت کو اپنے اوپر یوں وارد کیا ہے کہ یہ واقعہ ان کی شخصیت کا جزو بن گیا ہے۔ میر انیس نے اپنے مرثیوں میں واقعہ کربلا کا ہر زاویہ نظم کیا۔ انہوں نے ظلم، جبر، استبداد اور بے رحمی کی اتنی بے شمار تصویریں کھینچیں کہ وہ اس واقعے میں جذباتی طور پر خود بھی شریک ہو گئے۔ واقعات کربلا میر انیس کے تخلیقی علاؤ کا روحانی اظہار ہیں، اور انہی سے میر انیس کو غم کی ایک ایسی روایت ملی جو ذاتی نہیں بلکہ آفاقی ہے۔ یہ غم بنی نوع انسان کا غم ہے، جس سے ہر دور کے انسان کو واسطہ پڑتا ہے۔ میر انیس کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے غم کربلا کو پہلے غم ذات بنایا اور پھر اس کو مزید وسعت دے کر غم کائنات سے ہم آہنگ کر دیا۔ میر انیس کے سلاموں میں غزل کے اشعار کی تعداد نسبتاً کم ہے، لیکن اس غم کے نقوش جا بجا بکھرے پڑے ہیں۔